کی گفتگو نہیں ہوگی. میں آپ تمامی حضرات سے معتبر گزارش کرتا ہوں کیونکہ آپ تمامی حضرات سی سی کیمرے کے اندر بیٹھے ہیں, قید ہیں, اس وجہ سے آپ کے پیچھے پرسا سمجھی ہے. میں آپ سے انوروھ اور گزارش کرتا ہوں کہ آپ کی اپنی جگہ میں شانت ہو کر بیٹھ جائیں. جب تک آپ بیٹھیں گے نہیں حضرت کی گفتگو نہیں ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم پشکمن عمیرہ اے خدا جویو خدا بینو خدا دا مدد بگیردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ رات پشتی وحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی. انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ ہم غریبوں کے غمگسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نو بہار شفاعت شب اسرا کے دولہ نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاہ لامکا وجہ گل فکا در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون. آب و گل انبیاء جانو دل اسفیاء مطلع ہر سعادت مقلع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ میں ہزاروں درود و سلام اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ سکتے ہیں. سب مل کر جیسے میں پڑھاتا ہوں میرے مجھ سے سنیں اور اس کے بعد بلند آواز سے پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا. اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. اس سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو گلے میں رہے پٹا تیرا. اور سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف. سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف. کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا. حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو تو حسینی حسنی کیوں نہ. غوث العالمین سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے سرکار بغداد کانفرنس آپ نے منعقد کی ہے. اللہ تبارک و تعالی دارین کی سعادتیں عطا فرمائے. مجھ سے پیش کر آپ نے بہت بڑے بڑے علماء خطبہ اور دانشوروں کے خطابات کو سماعت کیا ہے. تھوڑی دیر کے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ و طفیل مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے یہ جو محفل رکھی ہے لوگوں کو مکمل کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. یہ جو وعظ اور نصیحت کا فن ہے, خطابت کا جو فن ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو خطیب بنایا، ہر نبی کو اہل زبان بنایا، اس لیے کہ کتاب سب لوگ نہیں پڑھ سکتے، مگر خطاب جو ہوتا ہے وہ سب بندہ سنتا ہے اور سمجھتا ہے، اور خطاب لوگوں کے لیے کتاب سے زیادہ آسان ہے۔ اس لیے جب تک کہ اللہ رب العزت نے کتاب بھی عطا فرمائی اور خطاب کرنے کے لیے صاحب کتاب کو بھی بھیجا، کتاب کو سمجھانے کے لیے صاحب کتاب کو بھی بھیجا، خطاب فرماتے ہوئے حضور نے سمجھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اکثر صحابہ انہوں نے اپنی زبان سے دین کو سمجھایا۔ سمجھانے والا، خطاب کرنے والا جتنا مخلص ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان میں اتنی تاثیر عطا کرتا ہے۔ سلطان حضرت سلطان بغداد، سلطان الاولیاء، امام الاولیاء، ہمارے اور تمہارے مرشد کے باوجود یہ ہزاروں کا مجمع ہے، لیکن غوث پاک کی محفل میں اتنے پوسٹر کا کوئی اہتمام تو نہیں تھا، اعلانات کا کوئی اہتمام تو نہیں تھا، لیکن مرشد غوث پاک کی محفل میں 70 ہزار لوگ آتے تھے، اور جب لوگ آتے الحمدللہ کیوں کہتے ہیں تو حضور غوث پاک فرمایا کرتے تھے جب میں پہلی مرتبہ الحمدللہ کہتا ہوں تو روئے زمین میں جتنے ولی ہیں سارے کام چھوڑ کر کے میرے خطبے کے لیے متوجہ ہو جاتے ہیں، اور جو جہاں رہتا ہے وہیں بیٹھ کر کے میرا خطاب سنا کرتا ہے۔ یہ مقام کیسے ملا؟ اللہ اکبر! سلطان الاولیاء سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خطاب نہیں کرتے تھے، اصل میں بغداد میں ایک سے خطیب موجود تھے، ایک سے مقرر موجود تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام اور مولا علی کو حضور غوث الاعظم دستگیر نے دیکھا تو مولا علی اور رسول اللہ فرماتے ہیں بیٹا عبد القادر تم خطاب کیوں نہیں کرتے؟ عرض کی یا رسول اللہ، اے میرے نانا جان، دادا جان، نانا جان نے تو 7 مرتبہ ڈالا، آپ نے 6 مرتبہ کیوں ڈالا؟ تو مولا علی فرماتے ہیں تمہارے نانا کے ادب کی وجہ سے میں نے 7 مرتبہ نہیں بلکہ 6 مرتبہ ڈالا۔ غوث پاک کہتے ہیں مولا علی کے اور رسول اللہ کے نبی بھی آتے تھے، صرف فرشتے نہیں جنات بھی آتے تھے، جنات نہیں بلکہ انبیاء کرام بھی سرپرستی کے لیے تشریف لاتے تھے۔ میرے اللہ اکبر فرماتے ہیں مالداروں کی چاپلوسی میں جو عنوان مالدار لوگ چاہتے تھے اسی طریقے کی وہ باتیں کرتے تھے، مثلاً پبلک میں جھگڑا لگا دینا، کالا کلر افضل ہے کہ ہرا کلر افضل ہے، یہ سلسلہ افضل ہے کہ وہ سلسلہ افضل ہے، یعنی پبلک کو لڑاتے رہنا، وہ یہ سب کیا کرتے تھے۔ اللہ ولیوں سے وفا کرتا ہے تو خدا اس کو جنت کا مستحق ہے۔ واہ قرآن و سنت کی روشنی میں واز کرتے تھے، اس واز کی جھلکیاں سنیے۔ اب میں جلدی سے پڑھتا ہوں، میں وہ واز مجھے یاد آیا دوران میں خطبہ کہ میں اپنا واز کرنے کی بجائے مرشد کا واز پڑھ کے سنتا۔ میری اوقات یہاں کے لوگ بہت اچھا سننے کے عادی ہیں، یہاں کے لوگوں کو جو بول دو وہ کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ وہ جو لوگ کھڑے ہیں اگر میں ایک جملہ کہہ دوں گا بیٹھ جاؤ تو دیکھنا ابھی سب بیٹھ جائیں گے، کچھ آپ نے بیٹھ جائیں ماشاءاللہ۔ دیکھیے یہ میری قوم ہے، ہم لوگوں کو ان پہ فخر ہے، ہم فخر کرتے اپنی قوم پہ کہ جو کام سیاسی لیڈر برسوں میں نہیں کر سکتے ہم 1 سیکنڈ میں اپنی قوم سے وہ کام لے سکتے ہیں۔ ہماری قوم تو آج بھی ہم وہی انقلاب پیدا کر سکتے ہیں جو سرکار غوث اعظم نے پیش کیا تھا، جو سرکار غریب نواز نے پیش کیا تھا، جو بابا فرید نے پیش کیا تھا۔ آج ضرورت ہے ہم اپنی قوم کو قرآن و سنت کے قریب کریں۔ ہماری قوم کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ 1000 سال تک اللہ نے جہنم کی آگ کو بھڑکایا
بھڑکایا تو جہنم کی آگ لال ہو گئی، 1000 سال اور بھڑکایا تو وہ سفید ہو گئی، 1000 سال تک اور بھڑکایا ہے۔ اس آگ کی تمازت کا عالم کیا ہوگا، اس آگ کی حرارت کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ تیز عذاب جہنم کو کھول کھول کر پیش کیا۔ میرے آقا نے ایک راز کی بات ہمیں بتا دی۔ آقا فرماتے ہیں مجھے جہنم کا مشاہدہ کرایا گیا، میں نے جہنم کو دیکھا۔ آقا علیہ السلام نے کیا کیا دیکھا، اب اس کو بیان کر رہے ہیں، ذرا دھیان سے سننا۔ میرے اور تمہارے رسول میں جو ہے وہ رسول اللہ کا فرمان آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ کچھ مرد ہیں اور کچھ عورتیں ہیں جن کے کانوں میں اور آنکھوں میں سیسا پگھلا کر کے ڈالا جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے وہ لوگ ہیں جو حرام دیکھا کرتے تھے اور حرام سنا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آگامی کے وہ اپنے کانوں سے گانے سنا کرتے تھے۔ رسول اللہ فرمانے بھائی میں نہیں، یہ امین القادری کی گفتگو نہیں تھی، اس کو کوئی توڑ نہ سکا۔ ذرا بتاؤ تو صحیح، دنیا کی آگ پر گرم کیا ہوا سیسا جب اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ وہ پتھر کو پتھر سے جوڑ دیتا ہے تو وہ جہنم کی آگ کا سیسا، اور وہ بھی رسول اللہ فرما رہے ہیں کانوں میں اور آنکھ میں، ارے کان میں بھگانے کے مناظر دیکھے جاتے ہیں۔ سن لو دنیا کی آوارہ قوموں کو دیکھ کر تم کبھی آوارہ مت ہو جانا، اس لیے کہ دنیا کی دوسری قوموں کے پاس آخرت کا تصور نہیں ہے۔ دنیا کے لوگ اگر بہک گئے کوئی تعجب کی بات نہیں، ان کو کوئی جہنم کا مشاہدہ کرانے والا نہیں تھا۔ ہمارے پاس تو اللہ نے وہ رسول عطا کیا ہے جو زمین میں بیٹھ کر کبھی آسمانوں کی خبر دیتے ہیں، وعدے کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، میرے یاد رہتے ہیں یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف ہے۔ یہ اپنے نبی کی شان ہے، جس نبی کا تم نے کلمہ پڑھا ہے وہ نبی فرماتا ہے جہنم کی آگ کا سیسا پگھال کر تمہاری آنکھوں میں ڈالنا چاہیے۔ تمہیں ڈر نہیں لگتا، تمہیں اپنے آپ سے محبت نہیں ہے، تمہیں اپنے آپ سے پیار نہیں ہے۔ جب جب یہ آنکھیں پیاس کے ننھے ننھے ذرات اس میں چلے جائیں تو یہ آنکھیں رونے لگتی ہیں، اس آنکھ میں دھول چلی جائے تو یہ آنکھیں رونے لگتی ہے، اس آنکھ میں دھواں چلا جائے تو یہ آنکھیں رونے لگتی ہے۔ کتنی کمزور ہے یہ آنکھیں۔ میرے بھائی اپنے آپ میں رحم کر لو، رحم کرو، نہیں کسی سے پیار کرتے اپنے آپ سے پیار کر لو۔ یہ جوانی فلمیں دیکھنے کے لیے نہیں، یہ جوانی زنا کے گندے مناظر دیکھنے کے لیے نہیں، یہ جوانی عورتوں کو تکنے کے لیے نہیں، یہ جوانی آنکھوں کا مس یوز کرنے کے لیے نہیں، یہ جوانی اللہ نے دی ہے، اس کا صحیح استعمال کر لو، آنکھوں پہ کنٹرول کر لو۔ ایک بات بتاؤں، حدیث پاک میں آیا ہے جو حرام دیکھنے سے اپنی آنکھ کو اس لیے روک لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ اس کو بے حساب جنت نعیم میں داخل فرمائے گا۔ بے حساب جنت میں جانا چاہتے ہو، حساب و کتاب کے بغیر جنت میں جانا چاہتے ہو تو اپنی آنکھوں پہ کنٹرول کرنا سیکھو۔ اب تو مسجد کے حجروں میں بھی گندی فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، علماء نہیں دیکھ رہے، علماء کی بات نہیں، اب تو مسجدوں کے اندر بھی گندی تصویریں پہنچ گئی ہے۔ ارے کیا جواب دو گے اللہ کو؟ رات کے شیطان کی ہاتھوں کی کٹ پتلی بنتے ہو اور لوگ دیکھ رہے تو سگریٹ نہیں پیتے۔ ابھی ایک صاحب اعلان کر رہے تھے نا کہ آپ لوگ سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہو، ہر جگہ لکھا ہوتا ہے سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہو تو آدمی ناک صاف نہیں کرتا، کیمرے میں آ جاؤں گا، اور اللہ دیکھ رہے تو زنا بھی کرتے ہو۔ سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہو تو گٹکے کا تھوک نہیں تھوکتے کہ میں سی سی ٹی وی اپنے جیسا انسان دیکھ رہا ہے، اتنی موٹا بھی تم نے اللہ کو نہیں دی۔
میرے بھائی بتاؤ نا اللہ کی کیا عزت کر رہے ہو؟ لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کی کہ گھروں پہ بلڈوزر کر دیں. میں نے کہا چھوٹا ہے، بدعا دینے نہیں آیا، لیکن حقیقت پیش کر رہا ہوں. میں ظالموں کی حمایت نہیں کرتا. میں دیکھ رہا ہے تو زنا کرنے کی ہمت کیسے ہوتی؟ پیر کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہو کہ پیر دیکھ رہا ہے تو نہ عزت دیکھتے ہو نہ ادھر دیکھتے ہو، اور اللہ دیکھ رہا ہے تو زنا کی فلمیں تک دیکھتے ہو، سود تک کھاتے ہو، حرام تک کھاتے ہو. اللہ کی عزت کیا کی ہے اس قوم نے؟ عزت کے ساتھ جینے کا حق چھین لیا. اللہ کی عزت کرو گے تو عزت پاؤ گے، اس کے رسول کی عزت کرو گے تو عزت پاؤ گے. بتاؤ اللہ دیکھ رہا ہے جب تمہارا یقین ہے کہ اتنا خیال اللہ دیکھ رہا ہے. تمہارا عقیدہ ہے نا، کس کا عقیدہ ہے اللہ دیکھ رہا ہے؟ اس کا بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. یہ ڈر کے بہت سارے بولو بھائی میں کوئی غصے والا آدمی نہیں ہوں، یہ تقریر کا میرا لہجہ ایسا ہے، ورنہ میں بڑا نرم دل آدمی. جتنی عزت پیر کی اتنی عزت بھی اللہ کی ہے، جتنی عزت باپ کی اتنی عزت بھی اللہ کی ہے. پھر تم کیسے عزت پاؤ گے؟ تم کیسے وقار پاؤ گے؟ میرے بھائی چھوڑ دو، جہاں گناہ ہے وہاں پناہ ہے. میں جلدی جلدی آگے بڑھوں. یہ جو کہتے تھے اس پر خود عمل نہیں کرتا. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. ایمان والو وہ کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں. یہاں پہنچ کر تو مجھے اپنا خیال ہے، لوگوں کو نصیحت کرنا ہے، گزارش ہے کہ تھوڑا توجہ کرنے ادھر. ان کے لیے کچھ باتیں رسول اللہ کی لایا ہوں. وہ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے دیکھا آگے بڑھ کر کہ کچھ عورتیں، یہاں مرد نہیں ہیں، حدیث بیان کرنے میں اور سننے میں آپ کو برا نہیں لگنا چاہیے ورنہ آپ تک صحیح بات نہیں پہنچ پائے. ان کے پیر، ان کا حصہ، یہ نچلا حصہ جہنم میں لگتا ہے اور ان کے پشتانوں کو سانپ کاٹ رہے. میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ لیکن بڑے شہروں میں ہم جاتے ہیں تو یہ شکایت ہے کہ بچوں کو دودھ نہ پلانا فیشن ہو رہا ہے. ڈبے کا دودھ پلاتی ہے مائیں، بکری کا دودھ پلاتی ہے، بلا وجہ بھینس کا، گائے کا دودھ پلاتی ہے. بھائی کوئی گزرو تو الگ بات ہے، لیکن بچوں کو دودھ پلاؤ. اس لیے کہ ہمارے یہاں مقصد بچوں کو صرف دودھ پلانا نہیں ہے، اصل میں ماں کا دودھ بھی پیتا ہے تو بچہ بڑا ہوتا ہے، اور گائے اور بھینس کا دودھ پیتا ہے تو بھی بڑا ہوتا ہے، ڈبے کا دودھ پیتا ہے تو بھی بڑا ہوتا ہے. مگر فرق اتنا ہے ڈبے کا، گائے کا، بھینس کا، بکری کا دودھ پی کر بڑا ہوگا تو صرف بڑا ہو جائے گا. لیکن اگر ماں کے سینے کا دودھ پیے گا تو ماں صرف دودھ نہیں پلاتی بلکہ اپنے سینے کے جذبات اس کے اندر منتقل کیا کرتی ہے، اپنے احساسات منتقل کیا کرتی ہے. کسی مفکر نے کہا تھا تم مجھے اچھی مائیں دے دو میں تمہیں اچھی نسل عطا کر دوں گا. اس لیے کہ ماں کے سینے کے اثرات دودھ کے ساتھ بچوں میں منتقل ہوتے ہیں. اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین کے کٹے ہوئے سر نے نیزے پہ کیسے قرآن سنایا. میں نے کہا جس کی ماں فاطمہ ہوتی ہے یہ دودھ کا اثر ہے کہ کسی کا بیٹا ممبر پہ قرآن پڑھتا ہے، کسی کا بیٹا محراب پہ قرآن پڑھتا ہے، کسی کا بیٹا مینار پہ قرآن پڑھتا ہے. جس کی ماں فاطمہ ہوتی ہے اس کا کٹا ہوا سر نیزے پر قرآن سناتا. اس لیے کہ اس ماں نے تلاوت کی، بچے کو شکم میں رکھ کر جھولا دیا، تلاوت کرتے. حضرت ٹیپو سلطان کے چھوٹے بھائی کو ٹیپو سلطان نے انگریزوں سے بات کرنے کے لیے بھیجا. جب ٹیپو سلطان کا بھائی گیا اور آنے میں دیر ہوئی تو لوگوں نے چغلی کر دی. سلطان تیرا بھائی غدار تو نہیں، اتنی دیر ہو گئی انگریزوں سے ہاتھ تو نہیں ملا لیا، انگریزوں سے ہاتھ تو نہیں ملا رہے ہو، میرے بیٹے نے گردن کیوں نیچے کر دی؟ ہاں انگریزوں سے بات کرنے بھیجا تھا، گیا ابھی تک نہیں آیا. لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ سلطان کا بھائی غدار تو نہیں، ملک کا سودا تو نہیں کر کے آیا ہے. ماں نے کہا خدا کی عزت کی قسم مائیں سن لو. ٹیپو سلطان کی ماں نے کہا خدا کی عزت کی قسم مگر تم نے گھر میں بیٹھ کر اتنے یقین سے کیسے کہا کہ تمہارا بچہ ملک و ملت کا غدار نہیں ہو سکتا. ماں نے کہا بیٹا تیری
تجھے اور تیرے بھائی کو کبھی بغیر وضو دودھ نہیں پلایا، یہ باوضو دودھ پلانے کی برکت ہے۔ میری اولاد میں کبھی ملتوی زمیدار ہو سکتی ہے، نہ مذہب کی کتاب وہ تیار ہو جائیں سانپوں سے، جہنم کے سانپوں سے اپنے سینے کو کٹوانے کے لیے۔ اور یہ تو ایک حدیث کی بات نہیں، سائنس کی بات کروں۔ آج سائنسداں کہہ رہے ہیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ عورتوں کو سینے کا کینسر ہو رہا ہے، اور سینے کے کینسر کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو عورتیں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی، پاخانے کی بدبو آ رہی ہے، اور وہ گندگی اور غلاظت کو منہ سے چاٹتی ہیں۔ ان کے بدن میں پاخانے کی گندی سڑی ہوئی بدبو ہے، اور وہ غلاظت اور گندگی کو منہ سے چاٹ رہے ہیں۔ ہم نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے زانی مرد اور زانی عورتیں، یہ زنا کرتے تھے دنیا میں۔ آج زنا کو فیشن کا نام دے دیا گیا ہے۔ آج 16 17 سال کے لڑکے اور لڑکیاں، آپ کے ہمارے ایسا نہیں ہوتا، لیکن چونکہ تقریر پوری دنیا میں جاتی ہے تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جن کاموں کو ہو رہا ہے، آج سے 10 سال پہلے کسی مفکر نے کہا تھا ہر 5 منٹ میں زنا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، 10 سال پہلے یہ حال تھا، اب کیا حال ہو رہا ہوگا؟ اب تو یہ باتیں سننے میں آتی ہے کہ بھاوج کے ساتھ دیور نے غلاظت کر دی، سالی کے ساتھ بہنوئی نے غلاظت کر دی، پیر نے مریدہ کے ساتھ غلاظت کر دی، اس نے اس کے ساتھ کر دی، اس نے اس کے ساتھ کر دی۔ یہ سچے پیروں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں میرے بھائی، ایک عام بات میں کہہ رہا ہوں، وہ دعا تعویذ کرنے والے نے اس کے ساتھ ایسا کر دیا۔ اپنی عورتوں کو پردے میں رکھنا سیکھو، اپنی بیٹیوں کو پردے میں رکھنا سیکھو۔ اگر زنا پہ کنٹرول کرنا چاہتے ہو، عورتیں پردہ کریں۔ عزت آپ چاہتے ہو، حفاظت چاہتے ہو، عورتیں پردہ کریں۔ جس سے میرے بھائی جب نبی سے پردہ کرنا فرض ہے تو اب آپ کس کے سامنے بے پردہ اپنی بیٹی کو لے جانا چاہتے ہیں؟ چچا زاد بھائی سے پردہ کرنا فرض ہے، خالہ زاد بھائی سے پردہ کرنا فرض ہے، پھوپھی زاد بھائی سے پردہ کرنا فرض ہے، دیور سے پردہ کرنا فرض ہے، جیٹ سے پردہ کرنا فرض ہے۔ افسوس آج آپ لوگ جو پردے کے جو ہے وہ دور سے دور چلے جا رہے ہو۔ آپ کو پتا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے شب معراج جب جنت کی سیر کی، کے گھر کی عورتیں بے پردہ گھومتی ہے اور وہ منع نہیں کرتے، وہ دجوس ہے دجوس۔ اللہ نہ ان کی نمازیں قبول کرتا ہے، نہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے، نہ ان کا فرض قبول کرتا ہے، نہ ان کا نفل قبول کرتا ہے۔ اپنی بیٹیوں کو پردے کا پابند بناؤ۔ ولیمہ میں کیا چل رہا ہے، شادیوں میں کیا چل رہا ہے، بہت معذرت کے ساتھ بہت اللہ والے بنتے ہو، بہت بزرگوں کے غلام بنتے ہو۔ کیا ہماری بیٹیاں لپسٹک لگا کر کے شادیوں میں شریک نہیں ہو رہی ہے؟ اس مذہب نے اجازت دی ہے لپسٹک لگانے کی۔ محققین تو کہتے ہیں جو ہونٹوں پر لالی لگائی جاتی ہے اس پہ سور کی چمڑی ملی ہوئی ہے، خنزیر کی چمڑی۔ ان بہنوں کو شرم نہیں آتی؟ یہ علماء کی محفل میں بھی آتی ہے، مشائخ سے محبت بھی کرتی ہے، سیدہ فاطمہ سے محبت بھی کرتی ہے۔ ارے تمہارے ہونٹوں پر جب سور کی چمڑی تمہارے کھانے کے ساتھ منہ میں جا رہی ہے، تم سور کی چربی اپنے منہ میں ڈال رہی ہو۔ بتاؤ تمہارے ولیمے میں جانا میں حرام نہیں کہہ رہا ہوں، یہ فیصلہ تو مفتیان کرام کریں گے۔ احتیاطی تدابیر کوئی چیز ہوتی ہے، اپنی عورتوں کو شادی بیاہ سے روکو، کیا کہنے منع کر دو۔ ارے جب فتنے کے خوف سے ہم اللہ کے گھر نہیں بھیجتے اپنی عورتوں کو، فتنے کے خوف سے جب اللہ کے گھر میں نہیں بھیجتے اپنی عورتوں کو۔ میں کھل کر کے بات کرنے کا عادی ہوں، بزرگ لوگ بیٹھے ان کا لحاظ بھی کرنا ہے، لیکن آپریشن تو کرنا پڑے گا نا۔ اگر سب لوگ ڈریں گے جھجکیں گے تو پھر بات کیا ہوگی؟ آپ کو برا، لوگوں کو گناہ کرنے میں جب شرم نہیں ہے تو ہم گناہ سے روکنے میں کیوں شرم کرنے لگے؟ جو سچائی ہے وہ ہے، یہ شادیاں سبب بنتی ہے کانٹیکٹ جوڑنے کا۔ یہ شادیاں سب، ہر شادی نہیں لیکن یہ اوپن ماحول ہم دیکھ لیں، ہر شادی میں ہم یہ ہمارے یہاں تو اور برا حال ہے، مہاراشٹر ممبئی کے ناسک وغیرہ کے سورت کس کی اولادی ہو، شرم نہیں آ رہی ہے تمہیں؟ ارے سیریل دیکھ کر زندگی وہ گزارے جس کے پاس رسول اللہ کی زندگی نہیں ہے۔ ہم سیریلوں کے محتاج نہیں ہیں، ہمارے پاس تو خدا کے محبوب کی زندگی ہے۔ تیری سیرت، تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیلے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لعنت پاکستانی
پاکستانی سیریلوں پر اور کوئی بھی ملک کے سیریل پر بیٹی کو دولہا باپ میں ہاتھ لگا رہا ہے، پہلے سارے باراتی اس سے مسافر ہیں۔ یہ شادی خانہ آبادی نہیں ہے، یہ شادی خانہ بربادی ہے۔ جس شادی میں دلہن پہ پہلے لعنت برسے اس پہ رحمت کرتے ہیں، اور سب شوق سے بہت مفتی کے ساتھ اب تو مذہبی لوگوں کے یہاں بھی کہتے ہیں، شرم نہیں آئی؟ شرم نہیں آئی؟ کون سے مذہبی بنتے ہو؟ با مسلمان اللہ بر رحمان نام رکھ۔ مذہبی صرف داڑھی ٹوپی کا نام نہیں ہے، صرف کرتے اور جبے اور پامے کا نام نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا التقویٰ ہاں ہوگا۔ نبی کتنا مذہبی ہے، اس کے بیٹے کی بارات دیکھو۔ ہم کو عنوان دیتے ہو مولانا جہیز کے خلاف تقریر کرو، جلسے میں اپنی صدارت میں تقریر کرواتے ہو مولانا جہیز کے خلاف تقریر کرو، اور بیٹے کی بارات میں جاتے ہو تو پہلے خود ہی بیٹے کا سودا کرتے ہو۔ کون کنٹرول کرے گا؟ انہیں نہیں، میری بیوی نہیں مانگی ہے، بڑا آیا بیوی کا فرما بردار۔ ہماری ریاستوں میں 30 35 سال کی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے، یہ تمہاری ظالمانہ رسموں نے، جہیز کے ڈیمانڈ نے، جہیز کی مانگ نے ان بچیوں کو مرتد ہونے کے دروازے تک پہنچا دیا۔ صرف جلسوں کے اندر تو بڑی تقریر کرنے سے کنٹرول ہوگا؟ اٹھتے کیوں نہیں جہیز کے خلاف؟ مانگ کے خلاف اٹھتے کیوں نہیں؟ کیوں اپنے گھر سے شروعات نہیں کرتے؟ رسول اللہ نے دعوت کی شروعات اپنے گھر سے کی تھی، جلسے میں سب کرنا چاہتے ہیں، یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں اپنے بیٹے کی شادی کروں گا، میں اقدار نہیں لوں گا جہیز میں؟ مانگنا تو دور کی بات، اگر سندھی دے گا تو بھی کہوں گا میں اللہ سے چاہتا ہوں، مجھ سے نہیں چاہتا، تو نے بیٹی دی ہے میرے لیے بہت خیر ہے۔ وہاں تو تمہیں سنت سمجھ میں آتی ہے، مولانا جہیز سنت ہے، سمجھ میں نہیں آئی؟ یہ جہیز کی رقم لینے کے لیے، اور میں کہتا ہوں مفتیان کرام اور علماء بیٹھے ہوئے، کوئی جہیز دینا کچھ سنت نہیں، کوئی سنت نہیں ہے۔ میں اپنی گفتگو کا ذمہ دار اکیلا ہوں، میں ثبوت کے طور پہ پیش کرتا ہوں۔ بات کو سمجھ میں آئے تو قبول کرنا، نہیں سمجھ میں آئے تو چھوڑ دینا، کوئی بحث نہیں کرنا، لیکن ایک بات آئی تو رکھ دوں، کوئی جہیز سنت نہیں۔ وجہ میں علماء کی توجہ چاہتا ہوں سبق سنانے، اگر صحیح کہوں تو بالکل صحیح بیان کیا، بالکل صحیح بیان کیا، ہم الٹا سمجھ گئے۔ سن لیں، کوئی جہیز سنت نہیں۔ نمبر ایک آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کو جہیز دیا، آپ بور تو نہیں ہوگے، اتنا سن سکتے ہیں۔ ایک عنوان اور باقی 5 منٹ اس میں بولوں گا پھر ختم کر دوں گا، آپ کو زیادہ تھکاؤں نہ ہے، یہ سن لیجیے، آپ توجہ کر لیں۔ وہ حدیث پاک کا ایک ٹکڑا صرف رہ گیا ہے، بیچ میں یہ بات نکل آئی، درد دل کے طور پہ بہت تکلیف ہوتی ہے بھائی۔ ہماری بیٹیاں لوجوں میں بک رہی ہے بھائی، ہماری بیٹیاں سگنلوں پہ بھیک مانگ رہی ہیں بھائی۔ پورے ملک میں سب سے زیادہ بچیاں یو پی کی بچیاں ارتداد کی طرف جا رہی ہیں، اور یو پی میں بھی وہ شہر ہے، اب نام نہیں لیتا، کلیجہ منہ، وہ شہر ہے جس میں علماء مشاہد کی بڑی بڑی، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے شادی کو اتنا مشکل کر دیا۔ آج ہماری بیٹیوں کو رشتے دیں، بیٹیاں رشتہ نہ پا کر ارتداد کی دہلیز پہ جا رہی ہیں۔ ذرا سوچو، ہم کسی مردہ نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے، ہم تو زندہ نبی کا کلمہ پڑھتے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری کلمہ عالم سے چھپ جانے والے۔ جب رسول اللہ کی امت کی کوئی بیٹی، حضور کی کوئی امت کی بیٹی جب کسی کافر اور مشرک کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنا مذہب تبدیل کرتی ہوگی تو رسول اللہ پر قبر میں کیا گزرتی ہے؟ محمد خضرہ میں حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ قیامت کے دن حضور تمہارا اور میرا دامن پکڑ کے کہیں گے اور ظالموں، میری امت کی بیٹیاں جہیز اور یہ یعنی رسومات کی وجہ سے جتنے امتداد کا شکار ہو رہی تھی، تم نے کیا کیا؟ صرف جلسوں میں درد بڑی بندے کی، جب تک کہ لین دین اور مانگنے بھیک مانگنے کا سلسلہ ختم نہیں کرو گے، یہ جلسے تمہیں نہیں بخشوائیں گے۔ یہ میرے جذبات نہیں، یہ حقیقت ہے۔ رسول اللہ کا پہ کیا گنبد خضرا میں حضور کے دل پہ کیا حضور پہ بے چینی ہوتی ہوگی کہ حضور کی کوئی ایک امتی بیٹی کسی مشرک کا ہاتھ پکڑ کے اس کے مذہب میں پائے، وہ بے خبر تو نہیں نا میرے بھائی۔ جو رسول کانٹا چبھنے پر اتنے بے چین ہو جائے امتی کے،
تو جہنم میں جانے والی مشرکہ بننے والی بیٹی پر حضور اتنا بے چین ہوتے ہیں، اللہ اکبر۔ لیکن ہم نہیں سنیں گے۔ جلسے اسلام معاشرہ کے منعقد کر کے کام نہیں بنیں گے جب تک خود نہیں بدلو۔ سن لیجئے، آپ لوگ بات کرنے لگے تو کوئی بات نہیں، میں بات پوری کر لوں، آپ ناراض تو نہیں ہو رہے ہیں؟ توجہ سے سن لیں، توجہ سے سن لیں، یہ بات نہیں کرے بھائی 5-10 منٹ کا ٹائم دے دیں بس، سارا مجمع سن رہا ہے، 2-4 لوگ بات کرتے تو ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ کو جہیز دیا۔ اب میں ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر حضور نے سیدہ فاطمہ کو جہیز دیا ایک بیٹی کو، تو رسول اللہ کی ایک بیٹی تو نہیں تھی، 4 تھی، ان تینوں کو کون سا جہیز دیا وہ ثابت ہے۔ کیا بات ہے، کیا کہنا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ایک کھجور اگر اس کے 2 ٹکڑے برابر کر کے اولاد کو نہیں دیا تو قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ اولاد میں برابری کیوں نہیں دی؟ کھجور کی تقسیم میں اتنی برابری کا حکم دیتے ہو، ارے جو چومنے میں بھی برابری کا حکم دیتے کہ 2 بچے کھڑے، اس کو چومو تو اس کو بھی چوم دو، اس کو کچھ دیا تو اس کو بھی تو برابری کرو۔ تو اگر حضور علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ کو جہیز دیا تو حضور کی 4 شہزادیاں تھیں نا، زینب بنت محمد کو کون سا جہیز دیا بتاؤ، ام کلثوم بنت محمد کو کون سا جہیز دیا بتاؤ، رقیہ بنت محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کون سا جہیز دیا بتاؤ، یہ بتانا پڑے گا نمبر 1۔ نمبر 2، جس مولا علی کو حضور نے سیدہ فاطمہ کے نکاح کے موقع پہ جہیز دیا وہ سید مولا علی کی تقریباً 9 بیٹیاں تھیں، تو 9 بیٹیوں میں مولا علی نے کس کس کو جہیز دیا وہ بتاؤ۔ صدیق اکبر نے اپنی کون سی، جو صدیق اکبر کے سامنے ہوئی نا سیدہ فاطمہ کی شادی، جب جہیز دینا سنت ہی تھا تو صدیق اکبر نے سیدہ عائشہ کو کون سا جہیز دیا وہ بتائیے۔ یعنی سنت صحابہ کو نہیں سمجھی، اور یہ پوری دنیا میں نہ شام والوں کو سمجھ رہی نہ یمن والوں کو سمجھ رہی، صرف انڈیا پاکستان والوں کو سمجھ، پورا دین انہیں کو سمجھ رہا ہے، جن کو جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے ایسے بھاگنا ہے جیسے اسکول کی چھٹی ہونے پہ بچے بھاگتے ہیں اسکول، پھر آپ کہیں گے کہ پھر ہوا کیا بھیا یہ تو بتا، اب بتاتا ہوں۔ دراصل حضور نے بیٹی کو کچھ نہیں دیا، حضور علیہ السلام نے داماد کو بھی کچھ نہیں دیا، نہ بیٹی کو دیا نہ داماد کو دیا۔ مولانا روم نے صحیح لکھا، مفتی مریم خان نے صحیح لکھا، ہم نے غلط سمجھا، نہ بیٹی کو دیا نہ داماد کو دیا، کس کو دیا؟ دراصل قصہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی پرورش 10 سال کی عمر کے بعد ہوئی تھی چچا کے گھر میں، 25 سال تک اسی گھر میں رہے، پھر اس کے بعد جب رسول اللہ کی عمر 29-30 سال کی ہو گئی تو ان کے اسی چچا کے گھر میں بچے زیادہ ہو گئے، تو حضور کو یہ خیال آیا کہ میرے چچا کے گھر میں بچے زیادہ ہیں تو ہم ان کا بوجھ بانٹ لیں، تو اپنے دوسرے چچا حضرت عباس سے کہا کہ تمہارے بھائی کے بچے زیادہ ہیں ہم ان کے بچے بانٹ لیتے ہیں، تو گئے چچا کے گھر، کہا چچا جان ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کو اپنی گود میں لے لیں، ان کو پال لیں، آپ کا بوجھ کم ہو جائے گا، ابھی ایک کام کرو جعفر اور علی کو لے جاؤ باقی میرے پاس رہنے دو، عقیل کو اور طالب کو میرے پاس رہنے دو، باقی جعفر اور علی کو لے جاؤ۔ تو حضرت جعفر طیار کو لے لیا حضرت عباس ابن عبد المطلب نے، اور مولا علی کو بچپن سے لے لیا میرے نبی نے۔ سبحان اللہ، یہ قدرت کا نظام تھا کہ محبوب علی پلے گا بچپن سے تیری گود میں، بچپن سے پلے گا، بہانہ ہوگا کثیر العیانی کا، اور مصطفیٰ جان رحمت کی گود میں پلنا نصیب ہوگا علی کا مقدر ہے۔ تو بچپنے سے مولا علی کس کے گھر پلے؟ نبی کے گھر، کھلایا نبی نے، پلایا نبی نے، جوان کیا نبی نے، تو یہ تو نبی کی اولاد کی حیثیت سے گھر میں پلے۔ اب مولا علی کا کوئی گھر نہ تھا کیونکہ نبی کا گھر علی کا گھر تھا، پلے تھے یہی، بڑے تھے یہی، تو شادی کرنا کس کی ذمہ داری تھی؟ بولو بھائی کس کی ذمہ داری تھی؟ جس نے پالا تھا اسی کی ذمہ داری پر تھا، ہے نا؟ تو اب خود کا گھر نہیں تھا تو گھر دلانا کس کو تھا؟ جس نے پالا۔ گھر میں برتن نہیں تھے تو گھر کے سامان کا انتظام کس کو کرنا تھا؟ جس نے پالا۔ تو رسول اللہ نے نہ بیٹی کو دیا نہ داماد کو دیا، جس بھائی کی پرورش بچے کی حیثیت سے کی تھی
سمجھا کہ جہیز دیا میرے بھائی اگر مولا علی کا نکاح سیدہ فاطمہ کے ساتھ نہ بھی ہوتا تو بھی نبی دیتے. کیوں دیتے؟ یہ پالا انہوں نے نا, بڑا کیا انہوں نے نا, بلند کیا انہوں نے نا. تو یہ ہے نبی نے نہ داماد کو دیا نہ بیٹی کو دیا. نبی نے کس کو دیا؟ بولو بھائی کس کو دیا؟ بھائی کو دیا. تو اگر تم بھی بھائی کو دیتے ہو تو ہم تمہیں سلام کرنے کے لیے تیار. یہ جہیز کی بات ختم کرو. اور اگر بالفرض کوئی ثابت کر ہی لے جائے, میں ضد نہیں کرتا, اگر آپ زید ثابت بھی کر لیں تو جتنا نبی سے جہیز مانگا تو نہیں گیا تھا نا, نبی نے تو جہیز عطا کیا. تو میرے بھائیوں ان بچیوں کا خیال کرنا ہمارے ذمے پر ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاخانے کی بدبو آ رہی تھی ان کے جسم سے, وہ غلاظت کو چاٹ رہے تھے جو دنیا کے اندر زنا کرتے ہیں. میرے بھائیوں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا گندگی میں بھرا ہوا سور اپنی گود میں لینے سے بدتر ہے کہ کسی عورت کا کندھا تمہارے کندھے سے مس ہو جائے. عورتوں سے دور رہو. آقا فرماتے ہیں جہاں ایک مرد ایک عورت اکیلے رہتے ہیں وہاں کس طرح شیطان رہتا ہے. اس لیے کبھی کسی عورت سے دوستی نہ کرو, کبھی عورتوں سے دوستی نہ کرو, ان کو نہ دیکھو, اس لیے کہ ان کو دیکھنا شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا, حضرت ابن حجر حیثمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر کی عورتیں پاک دامن رہے تو تم دوسروں کی عورتوں کو پاک دامن رکھو, تمہارے گھر کی عورتیں بھی پاک دامن رہے گی. اور اگر تم نے کسی کے ساتھ زنا کیا, تم نے کسی کی بیٹی سے زنا کیا تو تمہاری بیٹی سے بھی زنا ہو جائے گا, اس کا بدلہ لے لیا جائے گا. زادی کی نسلوں سے اس کا بدلہ لیا جاتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں ہم خوف کرتے ہیں ہماری بیٹیاں محفوظ رہے, نہیں. امام ابن حجر حیثمی کہتے ہیں کہ جو خود زنا کرے گا اس کی نسلوں سے زنا کیا جائے گا. اپنی بیٹیوں کو بچانا ہے, اپنی بیویوں کو بچانا ہے, اپنی بہنوں کو بچانا ہے. پاک دامن رہو, توبہ کر لو. اور ایک بات اور عرض کر دوں, پہلے عورتیں بانجھ ہوتی تھی تو بچے نہیں ہوتے تھے. اب ڈاکٹروں کی اور سائنس کی تحقیق ہے کہ مرد بانجھ ہو رہے ہیں. اور مرد کیوں بانجھ ہو رہے ہیں ڈاکٹر ابھی نہیں بتا پا رہے کہ مرد کیوں بانجھ ہوتا ہے. صوفیوں نے بتایا 900 سال پہلے. صوفیہ کہتے ہیں کہ شادی سے پہلے جو لڑکے زنا کرتے ہیں یا اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانی کو بستر پہ ضائع کرتے ہیں, ہاتھوں سے مشتزنی کر کے جوانی کو ضائع کرتے ہیں, وہ شادی کے بعد بانجھ کرتی ہیں. پہلے عورتیں بانجھ ہوتی تھی. یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے, یہ تو کسی فقیر کے دل کا درد ہے جو آج زنا کرتے ہیں. اللہ اکبر. سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ روایت میں آتا ہے کہ جو زنا کرنے کے بعد مشق کرتا ہے ہر قطرے کے بدلے میں 1 سال کا گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے. اور بزرگوں نے فرمایا زانی اگر 7 سمندروں کے پانی سے مشق کر لے تو بھی اس کے دل پر جو زنا کا تھپا لگا ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت کھل نہیں سکتی. میرے بھائیوں توبہ کر لو, بربادی سے بچ جاؤ گے. اور آخری بات کے طور پہ یہ عنوان بڑا طویل سا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ہم اور آگے بڑھے تو ہم نے کیا دیکھا کہ جہنم کے اندر ایک بہت بڑی چٹان ہے. اس چٹان کو ایک بندے کے سر پہ مارا جا رہا ہے, اور جب اس کے سر پہ مارا جا رہا ہے جیسی چٹان اس کے سر پہ ماری جاتی ہے اس کا سر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. بزرگوں نے فرمایا جیسے چنے پر ہتھوڑا مارا جائے تو چنا کیسے پس جائے گا, ویسے وہ پتھر چٹان اس کے سر پہ ماری جاتی ہے وہ سر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. جبریل سے پوچھا اے جبریل یہ کون ہے؟ جبریل امین نے اس کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے. نماز نہیں پڑھی. آج 95% لوگ نماز نہیں. ہاتھ مت اٹھانا, ہاتھ مت اٹھانا. حضور کی امتیوں کو ذلیل کرنا مقصود نہیں, لیکن رات بھر جلسے میں بٹھاؤں گے تو بیٹھے رہوں گے, لیکن 10 منٹ نماز نہیں پڑھی. مغرب کتنے لوگوں نے پڑھی؟ بس. عشاء کتنوں نے پڑھی؟ فجر کتنے جا کے پڑھیں گے؟ میرے بھائی کروڑوں جلسے ایک پڑھنے میں رکھے جائیں اور ایک وقت کی نماز ایک پڑھنے میں رکھا جائے. کروڑوں جلسے ایک وقت کی نماز کا مقابلہ نہیں کر سکتے. خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کہتے ہیں 70 سال گاہ میں بیٹھ کر عبادت کرنا ایک طرف اور فجر کی 2 رکعت سنت پڑھنا ایک طرف. فجر کی 2 رکعت سنت کی برکت
یہ ہے تو فرض کی برکت کیا ہوگی؟ آج ہم مسجدوں سے دور ہیں، اپنے مسائل کا حل نہ جلسوں میں، نہ کانفرنسوں میں، نہ سیاسی لیڈروں کی تقریروں میں ہے، اپنے مسائل کا حل کل بھی اللہ کی بارگاہ میں تھا، آج بھی اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ ترقی چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، نماز کی طرف آؤ۔ اللہ رب العزت نے جو اذان کے کلمات نازل کیے محبوب پر، کیا ہے؟ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ تو لوگ کہیں گے نا نماز کی طرف آئیں گے تو کیا ملے گا؟ حی علی الفلاح، تو کامیابی ملے گی۔ یہ فلاح عربی میں اتنا جامع ہے کہ اس کو تشریح کرتے جائیے زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن فلاح کا مطلب مکمل نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی کامیابی، قبر کی کامیابی، حشر کی کامیابی، یہاں کی کامیابی، وہاں کی کامیابی، عمر کی کامیابی، موت کی کامیابی، حیات کی کامیابی، صحت کی کامیابی، دولت کی کامیابی، خیالات کی کامیابی، ہر کامیابی کو سمیٹ دیتا ہے فلاح۔ میرے بھائیو نماز کی طرف آؤ، اور نماز کی طرف نہیں آؤ گے، آخری بات میں نے ٹائم زیادہ لے لیا، بہت وقت ہو گیا، ایک روایت سن لے۔ علامہ عثمان ابن حسن شاکری فرماتے ہیں اپنی کتاب میں، سنیے، اللہ کے رسول کا دور ہے، دھیان سے ایک بس آخری بات یاد رکھیے، 10 منٹ لگتا ہے نماز کے، 10 منٹ، صرف 10 منٹ۔ وہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا ظاہری دور ہے، ہر دور تو میرے محبوب کا ہے، میرے آقا کا ہے۔ یہ فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے ہیں، فرش والے عرش والے دیوانے سارے تیرے ہیں۔ ہر دور محبوب کا ہے، لیکن ظاہری دور اس میں ایک نوجوان مدینہ منورہ میں روتے آیا۔ حضور کی عادت کریمہ تھی، اللہ کے رسول کسی کو روتا ہوا دیکھتا تو تڑپ جاتے، بے چین تھے۔ حضور کسی کا درد اور دکھ نہیں دیکھ سکتے تھے، بہت نرم دل تھے میرے آقا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، حضور کو اللہ نے بڑا نرم دل بنایا۔ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، حضور بڑے نرم دل۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ جو جانوروں کی اور حتیٰ کہ اپنے دشمنوں کی تکلیف نہ دیکھ سکیں، وہ اپنی امت کی تکلیف کیسے دیکھتے؟ ایک جوان کو روتے ہوئے دیکھا، حضور تڑپ گئے اور بے چین ہو کے پوچھا، اے جوان تو کیوں رو رہا ہے؟ تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ جوان کہتا ہے، یا رسول اللہ میرے ابا کا انتقال ہوا، ہم دیہات میں رہنے والے لوگ ہیں آقا، دھیان سے سننا، میری گفتگو کے اختتامی لمحات ہیں، بس اسی کے بعد پوری ہو جائے گی، کچھ یاد رہے نہ یاد رہے اس کو یاد کر لینا۔ وہ جوان کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان، حضور ہم دیہات کے رہنے والے لوگ ہیں، میرے ابا کا انتقال ہوا۔ ابا کا انتقال ہو گیا، نہ کوئی نہلانے والا ہے، نہ کوئی غسل دینے والا ہے، نہ کفن پہنانے والا ہے، نہ کوئی قبر میں اتارنے والا ہے، نہ کوئی جنازہ پڑھنے والا ہے۔ یا رسول اللہ اب میں کیا کروں؟ میرے آقا نے مجمع پہ نظر دوڑائی، سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم سے کہا، ابو بکر عمر جاؤ اس کے گاؤں میں جاؤ اور جا کر اس کے باپ کو غسل دو، کفن پہناؤ اور جنازہ پڑھو، دفن کر دو۔ یہ دونوں بزرگ گئے، جب گئے تو جیسے اس کے باپ کو نہلانے کے لیے کپڑا ہٹایا میت سے، تو کیا دیکھا کہ اس جوان کے باپ کا چہرہ کالے سور کی طرح ہو گیا، کالے خنزیر کی طرح۔ بولو معاذ اللہ، سب مل کے بولو معاذ اللہ۔ اللہ کی پناہ، ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ میرے بھائی جیتے جی کتنے بھی جتن کر لو، لیکن مرنے کے بعد اعمال کی وجہ سے چہرے بدلتے ہیں۔ یہ تو رسول اللہ کی نسبت کا اثر ہے کہ دنیا میں نہیں بدلتے، لیکن قبر میں تو بدلیں گے، حشر میں تو بدلیں گے۔ اللہ سے دعا کرو اللہ ہمارے اعمال بہتر رکھے، اللہ ہم سے ناراض نہ ہو، اس کا محبوب ناراض نہ ہو۔ میرے بھائیوں دل کے کانوں سے ذرا سنو، رسول اللہ کے دور کا انسان ہے، اس کا چہرہ کالے سور کی طرح ہو گیا، کالے خنزیر کی طرح ہو گیا۔ صدیق اکبر فاروق اعظم دونوں رونے لگے اور روتے روتے انہوں نے ایک قاصد بھیجا، یا رسول اللہ اس کا چہرہ تو سور کی طرح ہو گیا، اس کا چہرہ تو کالے خنزیر کی طرح ہو گیا، اس کو کیسے نہلائیں، اس کو کیسے کفن پہنائیں، اس کا جنازہ ہم کیسے پڑھیں؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو میرے آقا خود صحابہ کو ساتھ میں لے کر آئے، عبرت والا منظر دیکھے اور صحابہ کو دکھائیں جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آقا علیہ السلام نے اس کی میت سے چادر ہٹائی، چہرے کو دیکھا،
کالے سور کی طرح تھا. حضور بھی رو رہے ہیں, صحابہ بھی رو رہے ہیں. پھر میرے آقا نے دعا کی, اے اللہ اس کا چہرہ درست کر دے, اس کا چہرہ صحیح کر دے, اس کا چہرہ ٹھیک ٹھاک کر دے. حضور کا دعا کرنا تھا. عنایت کا جوڑا, اجابت کا صحرا دلہن بن کے نکلی. دعائے محمد اجابت میں جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے. جب دعائے محمد میرے آقا علیہ السلام نے دعا کی, اس کا چہرہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا. جلدی جلدی صحابہ نے غسل دیا, کفن پہنایا, اور نماز جنازہ پڑھنے والوں نے نماز پڑھی. جیسی نماز جنازہ مکمل ہوئی, کسی نے چپکے سے کہا, ارے اس کا چہرہ تو سور کی طرح ہو گیا تھا نماز جنازہ سے پہلے, غسل سے پہلے. ذرا اب تو دیکھ لو اس کے چہرے کا کیا حال ہے. جیسے ہی لوگوں نے کفن ہٹا کر اس شخص کا چہرہ دیکھا, اب جب چہرہ دیکھا نماز جنازہ کے بعد, تو اب بھی اس کا چہرہ کالے سور کی طرح ہو گیا تھا, کالے خنزیر کی طرح ہو گیا تھا. حضور کی دعا سے پہلے ٹھیک ہو گیا, غسل کے بعد, کفن کے بعد, نماز جنازہ کے بعد اس کا چہرہ پھر سے کالے سور کی طرح ہو گیا. پھر صحابہ رو پڑے, اور صحابہ کرام نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے ماں باپ پر قربان, میرے آقا اس کا چہرہ بار بار کالے سور کی طرح کیوں ہوتا ہے, کالے خنزیر کی طرح کیوں ہوتا ہے. اس وقت میرے آقا نے اس کے بیٹے کو بلایا, اور بیٹے کے بیٹے کو بلا کر کے فرمایا, اے جوان یہ بتا, میرا اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا, میرا اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. بتا تیرا باپ کیا کرتا تھا کہ بار بار اس کا چہرہ سور کی طرح ہو رہا ہے, اور وہ بھی کالے خنزیر کی طرح, کالے سور کی طرح ہو رہا ہے. اس جوان نے کہا, یا رسول اللہ میرا باپ بہت نیک تھا, میرا باپ کوئی گناہ نہیں کرتا تھا, وہ سارے نیک کام کرتا تھا, بس اس میں ایک کمی یہ تھی کہ جب نماز کا وقت آتا وہ سو جایا کرتا تھا, وہ نماز نہیں پڑھتا تھا. میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ کو یہ سنایا, پھر فرمایا, اے میرے صحابہ, جو دنیا میں نماز نہیں پڑھے گا, جب قیامت کے دن وہ اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس کا منہ کالے سور کی طرح کر دیا جائے گا, کالے خنزیر کی طرح کر دیا جائے گا. اے غوث اعظم کے جلسے میں آنے والوں, میرے بھائیوں, میری بہنوں, بتاؤ ہمارے چہرے پہ پھنسی نکل آتی ہے, ہم شادی میں نہیں جاتے, چہرے پہ پھنسی نکل آئے, ہم دوستوں کی محفل میں نہیں جاتے, چہرے پہ پھنسی نکل آئے, ہمیں شرم آتی ہے. اور اللہ نہ کرے, ہزار بار نہ کرے, قیامت تک ہماری نسلوں میں اللہ اپنے محبوب کا واسطہ, اپنے محبوب کے محبوبوں کا واسطہ, کسی کو کبھی برس نہ ہو, سفید داغ نہ ہو, لیکن اگر سفید داغ کسی کے منہ پہ ہو جائے, اس کا جینا موت سے بدتر ہو جاتا ہے. حالانکہ کوئی بری بات نہیں, بیماری اللہ کسی کو بھی دے سکتا ہے, اور بیماری پہ صبر کرنے پہ جنت ہے, لیکن اگر چہرے پہ سفید داغ آ جائے, انسان شرم کے مارے لوگوں کے درمیان بیٹھنا بند کر دیتا ہے, آنا جانا بند کر دیتا ہے. اب میں پوچھتا ہوں بھائیوں, میری بہنوں, میرے بھائیوں, بتاؤ سفید داغ آ جائے ہمیں اتنی شرم آتی ہے, اگر کھنسی نکل آئے اتنی شرم آتی ہے. بتاؤ اپنے جیسے انسانوں کے سامنے سفید داغ لے کر نہیں جا سکتے, اپنے جیسے انسانوں کے سامنے کھنسی لے کر نہیں جا سکتے. میرے بھائی, جب نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے یہ منہ سور کی طرح ہوگا, کالے سور کی طرح, تو کالے سور کا منہ لے کر نبی کی بارگاہ میں قیامت میں کیسے جاؤ گے, اللہ کی بارگاہ میں کیسے جاؤ گے. اور پھر سوچو, جس کا منہ سور کا ہو جائے, کیا وہ جنت میں داخل کیا جائے گا, وہ جنت میں جائے گا. کیوں نہیں پڑھتے نماز, زیادہ وقت نہیں لگتا بھائی, دوستوں کو ٹائم دیتے ہو, بیوی کو ٹائم دیتے ہو, بچوں کو ٹائم دیتے ہو, سب کو ٹائم دیتے ہو, اللہ کے لیے بھی ٹائم نکالو بھائیو. 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے, 5 وقت کی نماز ہے, 50 منٹ کا ٹائم لگتا ہے. نماز پڑھو گے دنیا بھی کامیاب ہے, آخرت بھی کامیاب ہے. میرے بھائی, جب نماز پڑھنے سے اللہ ملتا ہے, نماز پڑھنے سے کیا نہیں مل سکتا. نماز کے پابند بنو, ورنہ نبی یہ بات میں کہہ دیا کہ بے نمازی اپنی قبر سے کالے سور کی شکل میں اٹھے. آپ کو منظور ہے, آپ کالے سور کی شکل میں اٹھنا چاہتے ہیں؟ نہیں. بولو سب توبہ کریں گے, سب آپ سے توبہ کریں گے, بولو سب نماز کی پابندی کریں گے. کتنے لوگ کریں گے دوست پاک کے نام پہ ہاتھ اٹھا کر کے بتائے, اور سبحان اللہ, انشاءاللہ. یہ مجھ سے وعدہ نہیں کرنا, اٹھا کے رکھو, اٹھا کے رکھو تھوڑا, مجھ سے وعدہ نہیں کرو, یہ اپنے اللہ سے وعدہ کرو. ہاتھ اٹھاؤ تو بھی نماز فرض ہے, نہ اٹھاؤ تو بھی نماز فرض ہے. نماز پڑھ کے تم اللہ رسول کا کوئی بھلا فائدہ نہیں کر سکتے. اللہ رسول تم نفع نقصان سے پاک ہے. نماز پڑھو گے تو اپنا بھلا کرو گے.
करोगे, अपना फायदा करोगे। और भी बात जहन में आती है, लेकिन अब बात में बहुत लंबा वक्त ले चुका, 1.5 घंटे का टाइम मैंने आपका ले लिया, नहीं करते करते उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। 1 घंटे का टाइम था, 1.5 घंटा ले लिया। बस दुआ करता हूँ आपने बड़ी मोहब्बतों से सुना, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती को अल्लाह ताला माफ कर दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरत थोड़ी देर बैठे, अभी हजरत 5 मिनट बैठेंगे। मोहतरम ताहिर अगर आप पूरी साथ एक कलाम के लिए आ रहे हैं, उसके बाद आपको इंशाअल्लाह मिलने का मौका दिया जाएगा। आप बैठ जाएं, जहाँ जो खड़े हैं वहीं बैठ जाएं। माहौल में अफरा तफरी न करें, बदतमीजी न फैलाएं, मोहब्बत के साथ बैठें। शायरी